بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان شکیل اختر اور ہمارے پروگرام کا موضوع ہے روشنی۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے روشنی۔ پی ٹی وی ہوم کی تاریخ میں اس نوعیت کا شاید اس سے پہلے بھی ہوا ہو، لیکن نئی نسل کو اور گم شدہ لوگوں کو تلاش کر کے انہیں کتاب کی طرف راغب کرنے کا یہ کوشش جو ہے یہ پاکستان ٹیلی ویژن کی ہے، اور ایک بہت اچھی کوشش ہے۔ جتنے پروگرام ہم نے اب تک پیش کیے اس کے مختلف موضوعات رہے۔ عام طور پر تصور یہ کیا جاتا ہے کہ کتاب سے مراد کسی شاعر کا مجموعہ کلام، کسی ناول نگار کا ناول یا اس طرح کی کتابیں۔ ہم نے موضوعات کو بہت مختلف رنگ دیا۔ ہم نے انرجی کرائسس پر، توانائی کے بحران کی کتاب پر، بحران پہ گفتگو کی۔ ہم نے ڈکشنری پہ، فرنگ تلفظ پہ گفتگو کی۔ ہم نے بہت سی ایسی کتابیں جس کا جو شاید آپ کے علم میں نہ ہو، اس پر ہم نے گفتگو کی۔ ہم نے ان ماہرین کو بلایا جن کا تعلق اس کتاب سے، کیونکہ میں نے بہت بچپن میں سنا تھا کہ کسی اہل علم کے پاس بیٹھ کر جو کچھ حاصل ہوگا وہ آپ کو 10 کتابوں سے حاصل نہیں ہوگا۔ میں نے کوشش کی کہ جس کی تحریر ہے وہ اگر زندہ ہے تو وہ اس پروگرام میں آئے۔ ہم نے کوشش کی اور ان کے ساتھ ماہر ہے۔ اللہ سلامت رکھے، ایسے بہت سے لوگ ہیں۔ اب جو میرا موضوع ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ میرے چہرے پر جو آپ کو ایک معنی خیز مسکراہٹ نظر آ رہی ہے وہ آپ کو ابھی سمجھ آ جائے گی۔ یہ کتاب بھی میرے پاس ہے، پیتھولوجی بیسز آف ڈیزیز، سائنسی اصطلاحات اور ان کا پس منظر، سائنسی و ٹیکنیکی اصطلاحات، یہ سب کتابیں ہیں، چھپی ہوئی کتابیں۔ لیکن ان سب کتابوں کا تعلق ان سائنسی نصابی کتابوں سے جو سلیبس میں پڑھائی جاتی، جو میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی۔ ہر بچہ اس کتاب کو پڑھتا ہے۔ وہ ایک کتاب نہیں ہوتی، وہ بہت ساری کتابیں ہوتی ہیں، لیکن ہوتی کتاب ہے اور وہیں سے بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ جو مہمان ہم نے بلائے ہیں آپ حیران کن ہوں گے اور داد بھی مجھے ہی ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر خالد خان صاحب سابق اسپیشل سیکرٹری ایجوکیشن، تعلیم کے سابقہ سیکرٹری ہیں، اور اس وقت ایک پریزنٹلی سوشل انٹرپرینور اس کو ہیڈ کر رہے ہیں۔ ان کے ساتھ جناب انجینئر گل بہادر یوسف زئی صاحب۔ اگر میں دونوں کا مختصر تعارف کراؤں، گل بہادر صاحب سابق ای وی پی ہیں، پی ٹی سی ایل، ایم ڈی ٹی آئی پی، ایم ڈی ٹی ایف، اور اس وقت یو ای ٹی الومنائی ایسوسیشن کے صدر ہیں ٹیلی کام کے۔ ان دونوں کو بلانے کا مقصد سمجھ لیجئے، خالد صاحب وہ ہیں جنہوں نے پالیسی پہ کام کیا، انہوں نے سلیبس بنائے، انہوں نے ایجوکیشن پالیسی پہ، بیوروکریٹ، بہت مشہور اور سابق اور بڑے کمپیٹنٹ۔ گل بہادر یوسف انجینئر ہیں۔ تو ہمارا موضوع آپ تک پہنچ گیا ہوگا، بنیادی سائنسی نصاب کی جو کتب ہے اس پر ہم بات کریں گے۔ میں آغاز کروں گا ڈاکٹر خالد خان صاحب۔ سر ویلکم، خوش آمدید۔ پہلے سنگ ملامت تو آپ کے سر آئے گا کہ اب تک جو بنیادی سائنسی نصاب کی کتابیں پڑھائی گئیں وہ کہیں ٹھہرتی کیوں نہیں کسی جگہ پہ جا کے؟ آپ نے روشنی کا لفظ استعمال کیا۔ ہمارے پروگرام کا نام ہے۔ میں ان لوگوں میں سے ہوں جو بڑے کرٹیکلی ایک چیز کو دیکھتا ہے۔ آج سے بہت عرصہ پہلے ایک ڈرامہ چلا تھا، اس ڈرامے کا نام تھا رگوں میں اندھیرا۔ یونس جاوید۔ جی ہاں، اور میں اسے کچھ اور معنوں میں لیتا ہوں۔ میں جب ایسے اداروں میں جاتا ہوں جہاں تعلیم کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے، سائنس کے نام پہ سائنس کو شرمندہ کرنے کے لیے سارے اقدامات اٹھائے جاتے ہیں، معاشرے کو ایسے انسان دیے جاتے ہیں جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے ہیں، کسی کام کے نہیں ہیں آپ کے، وہ جو پروڈکٹ ان سکولوں سے، ان کالجز سے، ان یونیورسٹیوں سے نکلتا ہے، میرے ہر دفعہ جب میں جاتا ہوں میرے ذہن میں ایک ہی لفظ آتا ہے اور وہ ہے رگوں میں اندھیرا۔ آپ اس قوم کے، اس معاشرے کے رگوں میں اندھیرا چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا تدارک صحیح سمت والی اور ایک آنسٹ ایجوکیشن کے بغیر ممکن۔ یہ بات ہم ایک بہت پرانے بیوروکریٹ، سرکاری عہدوں پر فائز ایک دانشور سے سن رہے ہیں۔ بالکل اس میں کوئی غلط بات کوئی نہیں ہے۔ خالد صاحب یہیں آپ سے ایک اگلا سوال ہے۔ چلیے آپ تو سبکدوش ہو گئے، اب جو آپ کے منصب پہ بیٹھے ہیں تو کرسی کا فالٹ ہے یا شخصیتوں کا؟ میں پہلے آپ کو بتا دوں، ایکچولی سائنس سے متعلق 2-3 بنیادی باتوں کا ہم سب کو جاننا بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ کسی سے بھی پوچھو سائنس ہے کیا، تو میرا نہیں خیال کہ لوگوں کو پتہ ہے کہ سائنس ایکچولی ہے کیا۔ تو آپ کے پاس آنے سے پہلے ایک نظر ماری کہ جی دیکھ تو لیا جائے، دوبارہ سے کتاب کو دیکھ لیا جائے
تو سائنس ایکچولی آبزرویشن ایکسپیریمنٹیشن کا ایک سسٹم ہے. جو یونیورس کو اسٹڈی کرنا ہے آپ نے وہ آپ نے آبزرویشن اور ایکسپیریمنٹیشن سے کرنا ہے. آبزرویشن یہ کہ ہے مشاہدے کیا اور تجربے کی روشنی میں. ہے کیا, اور اس کے بعد آپ تجربوں سے گزرتے ہیں کہ یہ کیوں ہے, تو کیوں اور کیا کیسے ہے کا جواب آپ کو تلاش کرنا ہوتا ہے. یہی وہ سائنس ہے جو آپ کو کرنا ہے. ایک چیز ہے جو ریسنٹلی HEC نے دوبارہ ابھی اپروو کی ہے, اس کا نام ہے پاکستان کوالیفیکیشن فریم ورک, جو آپ کو بتاتا ہے کہ کون سی ایجوکیشن کتنے سال پڑھیں گے تو کیا نام ہوگا اس کا. مثلا کلاس 1 سے کلاس 5 تک پڑھیں گے تو پرائمری ہے, 6 سے 8 تک پڑھیں گے تو مڈل ہے, 9-10 پڑھیں گے تو میٹرک ہے, 11-12 پڑھیں گے تو انٹرمیڈیٹ ہے, اور اس کے بعد آپ کا ڈگری ایجوکیشن شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک, یہ پاکستان کا کوالیفیکیشن فریم ورک ہے. اب اس میں سائنس کا جو ایجوکیشن کا جو پہلو ہے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں, تاکہ ہم ایک دفعہ ایک پیج پہ آ جائیں, سمجھ آ جائے کہ ہے کیا موضوع سخن ہے کیا آپ کا. تو وہ یہ کہ جو 1 سے 5 ہے وہ آپ کو بالکل بنیادی سائنس پڑھاتا ہے. گملہ ہے, پودا ہے, جانور ہے, یہ آپ کو بتاتا ہے بالکل بیسک سائنس ایجوکیشن ہے. 6 سے 8 تک آپ کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بتاتا ہے کہ جو پچھلا بتایا تھا اس سے ہٹ کے H2O کیا چیز ہے. ہائیڈروجن 2 مالیکیول ہوں گے, آکسیجن کا 1 ہوگا تو اس کا پانی بنے گا آپ کا. جب آپ میٹرک میں جاتے ہیں تو پھر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, اسی جنرل سائنس کی شاخیں ہیں, تو یہ کیمسٹری ہے, تو یہ فزکس ہے, یہ میتھمیٹکس ہے, اور یہ اس کا بایولوجی ہے. آپ کو تھوڑا سا اور ڈیٹیل. پھر آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں, اگر آپ کو اپنے لیے راہ متعین کرنی ہے 11-12 کی جو ایجوکیشن ہے, تو آپ یہ اگر گروپ کو پڑھیں گے, اس گروپ آف سبجیکٹس کو, تو آپ ڈاکٹر بنیں گے. یہ گروپ آف سبجیکٹس پڑھیں گے تو آپ انجینئر بن جائیں گے. یہ پڑھیں گے تو کمپیوٹر اسپیشلسٹ بن جائیں گے. اور اس کے بعد کی ایجوکیشن جو ہے وہ آپ کو, جو بیچلر ڈگری ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب تک ہوا کیا ہے. جو پہلی ایجوکیشن ہے وہ بنیادی ہے, اس کے بعد تھوڑا سا ڈیٹیل ہے, پھر بتاتے ہیں کہ شاخیں کیا ہیں, یعنی کس قسم کا ایجوکیشن موجود ہے. کس قسم کی ایجوکیشن ہو چکی ہے وہ 16 گریڈ تک ہے, اور اس کے بعد کس قسم کا سائنس کیا جا سکتا ہے. آپ کی کون کون سی ضرورتیں ہیں جس کے لیے آپ کو کتنا سائنس, 2 چمچ صبح, 2 دوپہر, 2 شام کو, کتنا چمچ آپ کو سائنس کرنا ہے تاکہ آپ کے مسائل کا حل نکلے. اب ان ساری باتوں میں لگتا تو بڑا آرام ہے کہ میں نے یہاں سے سٹارٹ کیا اور میں اس جگہ تک پہنچ گیا ہوں, میرے پاس MPhil, MS اور PhD کی ڈگری آ گئی ہے, بڑے آرام سے آ گئی ہے. لیکن کیا ان کے درمیان کوئی ربط ہے؟ کیا میری اس ایجوکیشن ماسٹرز تک کی بات کر رہے ہیں, ہاں, یعنی PhD تک. ہاں جی, تو میں اس ربط کو کیسے کروں؟ مثلا اگر مجھے میری بنیاد ٹھیک نہیں ہے, میں کسی ایسی جگہ مکان بنا رہا ہوں جہاں پانی کا مسئلہ ہے, اور اس میں بنیاد کو اگر آپ چڑھائیں گے تو کچھ عرصے بعد آپ کے پلستر گھر کے گرنے شروع ہو جائیں گے, تو مجھے اس کے لیے کس قسم کی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے؟ ایک بچے کا اگر آپ اس کی جو ضرورتیں ہیں اس وقت کو بھول جائیں جب میں, آپ یا بادر صاحب پڑھ رہے تھے, ان دنوں میں یہ چیزیں نہیں تھیں. اب بچوں کے ذہن بہت تیز چلے گئے ہیں, بہت زیادہ تیز چلے گئے. اب ان کی ضرورتیں مختلف ہو گئی ہیں. اب آپ نے ChatGPT آ گیا ہے تو کوشچن یہ رائز ہوتا ہے کہ جی اب پلیجرزم کا قانون کیسے اب آپ امپلیمنٹ کرو گے؟ پہلے تو آپ وہ چلا لیتے تھے, آپ کے پاس آ جاتا تھا کہ جی اس بندے نے 90%, 60%, 40% وہ جھوٹ بول دیا آپ کو, اور اس کے جھوٹ کے سہارے اس نے ڈگری لے لی ہے. اب کیا کریں گے؟ اب آپ کے پاس نیا چیلنج آ گیا ہے. تو ان ساری باتوں کا حل یہ ہے کہ آپ جدید تقاضوں کے مطابق سائنسی ایجوکیشن کو دوبارہ ریویو کرا کے لے آئیں. اب تک نہیں ہوا, آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے سر. اب آپ ایسا نہیں کر سکتے. کنٹینیوس پروسیس. ہاں, آپ کو اپنے ترجیحات کا تعین کرنا ہے. آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ سائنس کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہتے. بہت شکریہ. میں ابھی آپ کی طرف, گل بہادر صاحب, آپ اور میں انہی کتابوں سے پڑھ کر, اور آپ نے بڑا کمال کیا ٹیلی کمیونیکیشن کی دنیا میں, سولر میں بڑا کمال کیا. وہی نصابی کتب پڑھی آپ نے. نصاب میں خامی تھی یا آپ میں اچھائی تھی؟ اچھا, اس سے پہلے تو کہ ہم اس پر آ جائے کہ کس چیز میں خامی تھی, تو تھوڑا بہت تو خالد صاحب نے بتا دیا سائنس کے متعلق. اس نے ڈیفینیشن بھی کی کہ یہ آبزرویشن ہے, آئیڈینٹیفیکیشن ہے, پرسکرپشن ہے, ساری سائنس کی ڈیفینیشن. یہ سائنس شروع کہاں سے ہوا, اور انسان شعوری طور پر جب تھوڑا سا بیدار ہو گیا تو کیسے سائنس اس کی زندگی میں آیا, اور سائنس نے اس کی کیا خدمت کی. اب انسان کے اپنے جو حسیات ہیں, 5 خواص ہمسا ہے, وہ بہت ہی محدود ہیں.
یعنی سننے کی اس کی لمیٹڈ وہ ہے. اس کی ہمیشہ شعوری طور پر یہ خواہش رہی ہے کہ یہ تیز دوڑ سکے، کیونکہ اس نے تیز دوڑنے والے جانوروں کو دیکھا، یہ اڑ سکے، اس کی رفتار تیز ہو، ٹھیک ہے، یہ بہت بڑی بوجھ بھی اٹھا سکے. یہ ساری چیزیں اس کی خواہشات اور ڈیمانڈ میں شامل تھی. اب یہ بغیر کسی ویلو ایڈڈ اس کے نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے اس کے پاس مزید کچھ آلات چاہیے تھی. تو اگر آپ دیکھ لیں ارلی زندگی جو انسان کی ہے، اس سے سب سے پہلے جو سائنسی ایجاد ہے وہ پہیا ہے. پہیا پہلی سائنسی ایجاد آپ سمجھ لیں. اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. فائر جب اس کی زندگی میں آیا تو اس کو کیا ہو گیا، وہ بھی سائنس کی ایک ہے. پہیا سب سے پہلے جو ہے نا، اور پھر ایک پہیے سے بھی کام نہیں چلتا تھا. جب دو پہیے آپس میں ہوئے اور اس کے درمیان ایک ایکسل جو ہے نا جڑ دیا گیا، میکینیکل انجینئر ہے تو اس نے بہت سارے چیریٹ اس سے بن گیا، بیل گاڑی بن گئی. اور اسی طرح آپ آگے آتے آتے آپ نے بہت ساری ترقی کی. آپ نے سٹیم انجن بنا، فرسٹ انڈسٹریل ریوالوشن آ گیا، سیکنڈ انڈسٹریل ریوالوشن، اور اب اس وقت ففتھ انڈسٹریل ریوالوشن پہ آپ چل رہے ہیں کہ جو آپ کے پاس موبائل ٹیلی فون ہے. تو سائنس نے انسان کی وہ خدمت کی کہ وداؤٹ اینی پریجوڈس ان لوگوں کی بھی خدمت کر رہا ہے جو ابھی تک سائنس کو مانتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ اس دنیا میں بہت سارے ہیں جو سائنس کو مانتے ہیں، لیکن کام اسی سے لے رہے ہیں. اب سائنس شروع ہو گیا ہے کہاں سے؟ سائنس بیسیکلی یہ گریک سے شروع ہے، یونان سے شروع ہوا ہے. اور اگر آپ سائنس کے اس کو دیکھیں تو ارسطو جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ سب سے پہلے سائنسی آدمی تھا جس نے کہا کہ سائنس کی 3 شاخیں ہیں، ایک تھیوریٹیکل ہے، ایک پریکٹیکل ہے، ایک ایکسپیریمنٹل ہے. ٹھیک ہے، اسی بنیاد پر پھر وہ دوسرے جو ہائپوکریٹس آیا، دوسرے آ گیا، انہوں نے کہا اس سے پہلے انسان کے سارے جو یہ آپ کے سامنے پیتھولوجی کی کتاب پڑھی ہوئی ہے نا، یا دوسری کتابیں ہیں، ساری کتابیں، ہاں، کہ انسان کی جو بیماریاں ہیں وہ روحانی ہے. لیکن یہ جو یونان میں کچھ فلاسفر اور سائنسدان آ گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، یہ آپ کی جو ہے پیتھولوجیکل ہے، بایولوجیکل ہے، اور انہوں نے میڈیسن کی اور اس قسم کی چیزیں شروع کی. تو سائنس کا پریکٹس شروع ہو گیا. اسی سے سائنس پھر گیا، یہ آپ کی یونان سے سائنس جو ہے نا وہ گیا، وہ مسلمانوں میں آ گیا. چائنا میں بھی سائنس تھا، وہ بھی استعمال کرتے تھے. بارود ان کا جو ہے نا ایجاد ہے. یہ جو آپ کا قطب نما وغیرہ ہے نا جس کو وہ کہتے ہیں، وہ ان کا ایجاد ہے. یہ چلا گیا اسپین، جب مسلمانوں کی وہاں پر حکومت تھی تو انہوں نے روم والوں کو اور سب لوگوں کو جمع کیا وہاں پر، گریک سے ترجمے کر کے عربی میں اور اس میں. تو آپ کا خوارزمی ہے وہاں پر، اسحاق ہے، ابن اسحاق ہے، دوسری حسم ہے، ابن حسم ہے، ساری وہاں سے پھر یہ یورپ میں آ گیا سائنس. اب یورپ میں جو آ گیا نا تو یہ ماڈرن جو بھی انوینشنز ہو گئی ہیں وہ یورپ میں ہو گئی. خواہ وہ سٹیم انجن ہو، ریلوے اس سے جو بنی، خواہ وہ ٹیکسٹائل کی مشینری ہو جو اس سے بنی ہے. یہ ایک پروسیس ہے سائنس کا، اور پتہ نہیں کہاں تک پہنچے گی. اس وقت تو وہ سکوم حال ہے قدرت کے کارخانے میں، ایسا بات ایک جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں. میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا ہو جائے گی. اب میں اپنے سوال کی طرف واپس آؤں گا جو میں نے آپ سے کیا تھا. جس نصاب کا ذکر خالد صاحب نے کیا، آپ نے وہ نصاب پڑھا، جی، آپ انجینئر بن گئے، جی، اچھے انجینئر بنے. تو نصاب میں خرابی ہے یا آپ بھی اچھا ہی؟ نہیں، اس میں خرابی نہیں ہے. میں ایک چیز بتاتا ہوں. ابھی میں انجینئرنگ یونیورسٹی میں میرا انٹریکشن اسٹوڈنٹ سے ہوتا ہے، تو ویسے میں پوچھتا ہوں بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی بی ایس کر رہے ہیں، بی ایس سی کر رہے ہیں، بی ایس سی انجینئرنگ کر رہے ہیں، بی ایس سی میکینیکل کر رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ بی ایس سی جو ہے نا، یہ اے بی سی آف انجینئرنگ ہے. یہ آپ کی فاؤنڈیشن ہے. آپ نے پڑھنا بالکل نہیں چھوڑنا ہے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے بی بی ایس کر لیا، میں پورا ڈاکٹر بن گیا، میں سب کچھ ہو گیا، میں نے بی ایس سی انجینئرنگ کر لی اور میں کوئی بہت بڑی چیز جو ہے نا وہ بن گیا، نہیں. آپ کو صرف فاؤنڈیشنز جو ہے نا وہ مل گیا ہے، اس پہ آپ نے آگے پڑھنا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں روزانہ
کوئی نہ کوئی سائنسی آرٹیکل بھی پڑھتا ہوں، دوسرے بھی پڑھتا ہوں، لیکن میں تب سو جاتا ہوں جب میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل چیز پڑھ لیتا ہوں. کتاب پڑھنے کی عادتاً کتاب. بازو صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. خالد صاحب جو آپ نے بات کی تھی اور جہاں تک یہ لے گئے، یہی نصاب پڑھ کے ہمارے پاکستان کے اسٹوڈنٹ جب باہر جاتے ہیں تو بنیادی سائنسی نصاب تو نہیں پڑھتے، وہ ماسٹرز کرتے ہیں، اسپیشلائزیشن کرتے ہیں، اچھے یعنی ٹاپر میں آتے ہیں. تو وہ اس نصاب میں کیا خامی ہے اور وہاں جا کے وہ اچھے بن جاتے ہیں؟ یہاں کیا اصل میں وہ جو بین السطور مسئلہ ہے نا، جو ہڈن ریالٹی ہے، وہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. وہ جو فائلوں میں چھپی رہتی ہے، مطلب کہیں چھپی ہے. ہاں، سوال آپ کا یہ ہے کہ ایجوکیشن سسٹم میں کوئی خرابی ہے کہ نہیں ہے. جی میں تھوڑا سا اور طریقے سے کہتا ہوں. سردی آتی ہے تو آپ اپنے سردیوں والے کپڑے اٹھا لیتے ہیں، اس کی ضرورت ہے آپ کو اپنا بدن گرم رکھنا ہے. موسم بدلتا ہے اور اس حساب سے فیشن بدل جاتا ہے، آپ فیشن بدل لیتے ہو. یہ اب جو سینچری شروع ہوئی تھی تو اس سے پہلے لوگوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ یہ سینچری سپیڈ اور پریسیجن کی سینچری ہے. جو دنیا کے ساتھ چلنا اگر آپ نے ہے تو اب کتابوں کے ساتھ ساتھ جو کرنسی آپ کی اس صدی میں چلے گی وہ پیپر کرنسی نہیں ہوگی. میں نے اس دن میں پروگرام میں میں اور بادشاہ صاحب اکٹھے تھے تو میں نے اس وقت بھی یہ بات کی تھی کہ جی کرنسی کاغذ سے نکل کے اب پلاسٹک میں بدل جائے گی. کارڈ آپ کی جیب میں ہوگا، وہ پلاسٹک ہے، اسی حساب سے آپ اپنی ٹرانزیکشن کر رہے ہیں اور اپنا کام نکال رہے ہیں. آپ کو اس حساب سے اپنے آپ کو اپنے دنیا سے ہم آہنگ کرنا ہے. اب آپ نینو ٹیکنالوجی کی بات کریں، اب بایو ٹیکنالوجی کی بات، اب انٹر ڈسپلنری ہو گئی ہے تعلیم. خالد صاحب ایک منٹ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا. وہ جو ریڑھی پہ چھلی بیچ رہا ہے اس کے پاس بھی موبائل ہے اور لیٹسٹ موبائل ہے. نہ اس نے بیسک سائنس کی کوئی کتاب پڑھی ہے، ٹیکنالوجی کی کوئی پڑھی، نہ کوئی اس کے پاس علم ہے، لیکن وہ جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کر رہا ہے. چیٹ جی پی ٹی کی بات میں بعد میں کروں گا. وہ استعمال کر رہا ہے. ہاں بالکل. تو اس کو کس نصاب نے پڑھایا، کہاں سے سیکھا اس نے؟ سر برنارڈ شاہ ایک بڑا مشہور جی رائٹر گزرا. تو اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی تیری عقل، اس کا جو یہ تیرے پاس اتنی بڑی عقل ہے، اس کا راز کیا ہے، کتنا پڑھتے ہیں آپ؟ جیسے آپ کو صاحب نے بھی بتایا کہ جی انجینئر صاحب نے کہ جی میں رات کو تب سوتا ہوں جب 2 چمچ میں ایک آرٹیکل پڑھ لوں. اس نے کہا جی آپ بتائیں کیا؟ اس نے کہا جی میں تب پڑھتا ہوں جب مجھے ضرورت پڑتی ہے. اگر مجھے پیتھالوجی پڑھنی ہے تو میں نے پیتھالوجی پڑھنی ہے، اگر میں نے بیسک سائنس پڑھنی ہے تو میں نے بیسک سائنس پڑھنی ہے. آپ کو بھوک لگتی ہے آپ کھانے کی طرف دیکھتے ہیں، آپ کا سانس بند ہونے لگتی ہے آپ ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہیں، آپ گھر بنانے کی طرف آپ کو چاہیے تو آپ انجینئر صاحب کی طرف دیکھنے لگتے ہیں. تو ان کو سمجھ آئی. اب آپ تو صرف ریڑھی والی کی بات کر رہے ہیں، اس وقت تو سارا بزنس آپ کا ڈیجیٹل پہ جا رہا ہے. ریڑھی والے کو آپ فون کرتے ہیں یا اس پہ دکاندار کو آپ فون کرتے ہیں کہ بھائی صاحب 1 کلو ٹماٹر، 1 پیاز اور یہ سب کچھ آپ بھیج دیں، بندہ دوڑ کے چلا جاتا ہے. فون دور کی بات ہے، واٹس ایپ پہ آپ میسیج کر رہے ہیں، چیٹ کر رہے ہیں، وہ سب اس پہ. اور آپ کے پاس ایک سوال میں قطع کلامی ڈاکٹر صاحب، میں یوسف زئی صاحب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا ضروری ہے کہ پڑوسی کا بچہ ڈاکٹر بنے تو میرا بچہ بھی ڈاکٹر بنے؟ ماموں کا بیٹا اگر انجینئر تو میرا بچہ بھی انجینئر؟ کیا سب نے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے؟ باقی کوئی شعبے نہیں ہے؟ باقی کہاں جائیں بیچارے جو نہیں. میرا خیال ہے کہ دنیا میں مختلف پیشے ہیں، مختلف کام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بنایا بھی، اور سوسائٹی میں بھی اس قسم کی تقسیم ہے کہ کوئی آدمی جو بھی کام کرے وہ ایکسیلنس کے ساتھ کرے، اور اس کو اس میں جو مہارت حاصل ہو تو وہ بہتر. اگر انجینئر بھی ہے اور اس کی مہارت اس کے پاس نہیں ہے تو فضول ہے. اور کوئی ڈاکٹر بھی ہے، ڈاکٹری پڑھی ہے اور اس کے پاس ڈاکٹری کی وہ نہیں ہے. سوال کو نہ بدلیے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ دینا ہے ابھی. میں نے سسٹم کو سارا. تو میں آپ کو ایک تو یہ ہے کہ اس میں ہر آدمی اپنے اپنے کام میں فٹ ہے. کارخانے میں جو بھی ہے ایک پرزہ ہے وہ سارا تب چلے گا جب بڑا ویل اور اس کا جو کیل ہے وہ بھی اپنی جگہ فٹ ہو، تو تب جو ہے نا وہ کارخانہ چلے گا. یہ جو آپ نے ایک چیز کہی نا کہ وہ جو موبائل ہے اور وہ آدمی استعمال کرتا ہے جس نے نہ سائنس پڑھی ہے نہ کچھ اور پڑھی. میں آپ کو بتاؤں، آپ جو موبائل استعمال کرتے ہیں، آئی فون استعمال کرتے ہیں، آپ کو اس کے اندر کا پتہ ہے؟ مجھے نہیں پتہ.
इंजीनियर होते हुए इंजीनियर होते, क्योंकि वो एक डिफरेंट चीज़ है। हम 100 में से सिर्फ 2-3 फंक्शन फ़ोन के उसके इस्तेमाल करते हैं, बाकी आपके सारे के सारे उसमें रहते हैं। सही। तो जी, जिन आप ऐड वो करें इसी पहले सवाल को। पहले ये था ना कि जी आप बताएं कि जी पढ़ा लिखा कौन होता है। तो पढ़ा लिखा वो होता है जो पढ़ सके, चंद अल्फाज और दस्तखत कर सके, दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान की पॉलिसी के मुताबिक आप कह रहे हैं, ठीक। अब वो कहते नहीं जी ऐसा नहीं है। अब पढ़ा लिखा वो बंदा है कि जो कितनी जल्दी अनलर्न करता है, रीलर्न करता है, वो पढ़ा लिखा है। ये कितनी जल्दी वो इन दोनों के दरमियान चेंज ओवर करता है, गियर बदलता है, वो बंदा पढ़ा लिखा है। फिर आपने भी कहा ना उनसे कि जी वो डॉक्टर इंजीनियर, आपको मैं एक बात बताऊं कि ये सब चीज़ों की शक्ल बदल जानी है। फ्यूचर ऑफ जॉब्स और फ्यूचर ऑफ बिजनेस दोनों की शक्ल बदल जानी है। एजुकेशन नहीं है। मैं अभी आपको एग्जांपल देता हूँ सर। आप टेक्नोलॉजी की एक्सेलेंस की तरफ जा रहे हैं, ठीक। सिर्फ डिजिटल एक पार्ट है उसका, ठीक या डिजिटल उसका मेन ड्राइवर है, उसको चलाने वाली जो चीज़ है या टूल है वो डिजिटल है। नैनो टेक्नोलॉजी। हाँ जी। आप डॉक्टर की पहचान क्या है? वो स्टेथोस्कोप है जो वो गले में लटका के रखता है, उसी से पहचाना जाता है कि वो डॉक्टर है। ठीक है सर। अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, उसके पास एक मशीन है जो आपका बदन सारा देखता है। तीसरा है जो कहता है जी इसकी ECG ऐसे करो। चौथा है कि जी नहीं उसका यहाँ पे भी ये रख के देख लो कि उसका जो ब्लड काउंट है वो किस तरह है। अब आपने देखा वो RFID मशीन होती है, एक RFID मशीन के जैसे एक आला इन्होंने ईजाद कर लिया है जिसमें आपके 5 टेस्ट इकट्ठे हो गए। अब वही RFID इतना सा वो है, ये भी गायब, अल्ट्रासाउंड भी गायब, टेस्ट भी गायब, 5 चीज़ें आपकी एक चीज़ में सिमट आई हैं। मशीनिंग सेंटर जैसे हाँ, हमारे यहाँ है। अब होगा क्या कि मैं किसी जगह इसी तरह इनोवेशन का किया कॉन्फ्रेंस ही, तो मैं चेयर था उसका। सही। तो मैंने उन्होंने कहा, मैंने कहा जी वो जब एंड पे आपको सम अप करना पड़ता है, तो मैंने कहा जी वॉच आउट डॉक्टर्स, यू आर अबाउट टू बिकम जॉबलेस। ये डॉक्टर्स जो हैं वो सिर्फ उसके लिए फिर बैठ जाएंगे जब इंटरप्रेट करना होगा, उन्हें सारी चीज़ें आपकी टेक्नोलॉजीज़ के पास चली जाएंगी, ये बदल जाएगा। सर हज़रत बाबुल इल्म हज़रत अली का कौल है कि कलाम का हुस्न इख्तिसार में, हाँ जी। प्रोग्राम का हुस्न इख्तिसार में। हमारे पास वक्त होता तो हम बहुत सी बातें करते हैं। एक सवाल आप दोनों से, एक मिनट का जवाब। लोग कहते हैं अर्श में 10 कितना पढ़ा हुआ था? आइंस्टाइन मैट्रिक में कहाँ था? बड़े बड़े साइंसदानों का नाम लेते हैं जिनकी वजह से आज आप ये सब फ़ायदा उठा रहे। वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो इसका क्या जवाब देंगे? वो सोचते थे, वो सोचते थे, ऑब्जर्व करते थे। मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। शुक्र है कि आपने मुझे कह दिया। मुझे 2 पैगाम देने हैं आपके प्रोग्राम के ज़रिए। एक तो ये कि जो साइंस है पढ़ाएं, इंजीनियरिंग पढ़ाएं, आर्ट्स पढ़ाएं, वो दैट इज़ नॉट द क्वेश्चन एनी मोर। ये वो सीखेगा। अब के जो बच्चे को आपने चैलेंजेस के लिए तैयार करना है, फ्यूचर रेडी करना है, मार्केट रेडी करना है और चैलेंजेस के सामने करने के काबिल बनाना है। 12 21st सेंचुरी स्किल्स उसको देने हैं। इट्स अ ग्रुप ऑफ 12 21st सेंचुरी स्किल्स। ये मैंने पैगाम मैंने कहा ये सोच कर आया था कि मैंने ये बताना है। लर्निंग स्किल्स देने हैं आपने कि वो क्रिटिकल थिंकिंग करे, वो क्रिएटिव हो, वो कम्युनिकेटिव हो और वो कोलैबोरेटिव हो। ये लर्निंग स्किल्स हैं उसके। आपने उसे लिटरेसी स्किल देने हैं, उसके पास इन्फॉर्मेशन हो, उसे मीडिया का इस्तेमाल आता हो और उसके पास टेक्नोलॉजी हो। क्या है कि उसके आगे वो करे तो वो आपके वो वाले स्किल हैं, लाइफ स्किल्स हैं। लाइफ स्किल क्या हो? उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी हो, उसके पास लीडरशिप क्वालिटी हो, वो प्रोएक्टिव हो, इनिशिएटिव लेना जानता हो और उसकी ज़िंदगी का हर लम्हा इंसान की खिदमत में, माशरे की फलाह में जाए तो प्रोडक्टिव हो। और आखिर में ये कि वो इंसान भी रहे तो वो सोशल हो। ये 12 स्किल्स अगर आप उसे ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, बच्चा किसी काम का नहीं। आप जब आज साइंटिस्ट, सवाल आखिरी सवाल से आखिरी कमेंट करता करता हूँ, आखिरी कमेंट करता हूँ जो मैं उस दिन प्रोग्राम के आखिर में मैं और साहब साथ थे। सर आपको एजुकेशन को फ्री करना है। अगर आप एजुकेशन फ्री नहीं करते, आपने बंद कर दिया, नहीं सर, आपने उसे मजबूर कर दिया है कि इंजीनियर जो है वो जाके सोशियोलॉजी का कोई कोर्स ना करे। ओ भाई उसको कर लेने दो वो कोर्स, इसलिए कि उसे ये कोर्स डिग्री चलानी है। पॉलिसी पे बात आ जाती है। पॉलिसी पे बात कर रहा था। ये लास्ट जो चीज़ें हैं ये पॉलिसी, मसलन आपके यहाँ पहले ये तस्वर नहीं था कि आप अर्लीहुड चाइल्ड एजुकेशन कराएं, अब आप कर रहे हैं। अच्छा एक मिनट और मैं ले लूँगा। हाँ जी। कौन बताए? माँ बाप बताएं, स्कूल बताए, वो फीसें दे के कहते हैं हमने फीस दे दी, उनको बताएं, वो कहते तुम घर में क्या करते हो?
जल्दी इसका एक नहीं बाहर पैगाम की हमारे किताबों को क्या पढ़े, नहीं, कैसे बाहर पढ़े। की दुनिया क्या करती है अब तो पाकिस्तान बाहर के दुनिया में पेरेंट्स तो भेज देते हैं, वहाँ जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बच्चों को बनाते हैं। इसका मतलब जी हाँ, सर 1.5 साल के बच्चे को वो अपने स्कूल में दाखिल कराना है, जैसे ही बच्चा 1.5 साल का होगा वो स्कूल में जाएगा, पहले ये तस्वुर नहीं था हमारे यहाँ। नहीं सर, मैं आपको बताता हूँ, दुनिया में जितने कामयाब एजुकेशन सिस्टम है, साइंस पढ़ाते हैं, टेक्नोलॉजी पढ़ाते हैं, वो पहले 7 साल बच्चे को सिर्फ इंसान बन के जीना सिखाते हैं। अगर आप उसे लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए तैयार कर रहे हैं तो पहले उसे ये सिखाइए बच्चों से कैसे बात करे, बाथरूम कैसे अटेंड करे, बाहर जाए तो वो बोले कैसे, तंदूर वाले के पास रोटी खरीदनी तो रोटी कैसे खरीदे, जब वो घर वापस आए तो सलाम करके आए, दरवाज़ा कैसे खोले, सोए कैसे। अगर आप इसे ये नहीं कर रहे हैं, आपके सारी एजुकेशन साइंस टेक्नोलॉजी आखिरी किसी बस काम की ये नहीं है। आपने आखिरी बात की है। एक शेर जहन में आ रहा है कि दुआएं ये करते हैं लेटे हुए कि जर्मन की तोपों में कीड़े पड़े। एक पुराने शायर का शेर है। आप भी कुछ कीजिए, उठिए, अपने बच्चों पर मेहनत कीजिए, किसी के हवाले मत कर दीजिए। खालिद साहब और यूसुफ अली साहब ने जो बातें की हैं, खुद किताब पढ़ें, पूछें किसी से, मेहनत करें। बच्चों को स्कूल भेज के ये ना कहें कि अब जिम्मेदारी टीचर की है, हमारी नहीं है, या घर में कहें कि मैं तो कमा के लाता हूँ, मैं तो घर का खर्च देता हूँ, जिम्मेदारी माँ की है। इससे निकलिए और इन लोगों की बातों से इस्तिफ़ादा कीजिए। किताब पढ़िए, किताब घर में रखिए। रोशनी भी सबसे बड़ी बरकत वाली किताब कुरान पाक है। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका, बहुत खालिद खान साहब। बहुत इसके शुक्रिया साथ ही अपनी पीटीवी मेज़बान का शकील शुक्रिया। शकील अख्तर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।